اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورة الحج کی آیتیں چل رہی ہیں. یہ آیت 40 پر 1 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس آیت میں 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. اللہ نے اگر اقتدار دیا مسلمانوں کو تو اس اقتدار کے بدلے مسلمان کیا کریں گے؟ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور غلبہ اور اقتدار کا جب وقت آئے گا تو مسلمانوں کے فرائض کیا ہونا چاہیے؟ صرف ساری دنیا پر غالب آ جانا، ساری دنیا میں مسلمان پھیل جانا، یہ کامیابی اور عروج کی دلیل نہیں ہے. جب غلبہ اور اقتدار آ جائے تو اس وقت مسلمانوں کے فرائض کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اقتدار اور غلبہ آ جائے تو ان کے فرائض کیا ہیں؟ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاة اور وقت پر زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اور اسی طرح بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ 3 عمل سب سے ضروری عمل ہے کسی بھی قوم کے اقتدار اور غلبے کے فرائض کو نبھانے کے لیے. مسلمانوں نے جب تک ان 3 چیزوں کو اپنائے رکھا، آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا لیں کہ کیا عروج مسلمانوں کے پاس تھا، کیا ترقی مسلمانوں کے پاس تھی. مسلمانوں کے شہروں کی تاریخ پڑھیے. یہ کیوں ہوا تھا؟ اسی لیے کیونکہ اللہ نے جو حکم یہاں دیا تھا، چاہے وہ مسلمان حکمران ہو یا مسلمان رعایا ہو، دونوں نے اللہ کی شریعت کا پاس رکھا، اور شریعت نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب اقتدار مل جائے تو نماز ادا کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے گی، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، وقت شروع ہو گیا نماز فوراً پڑھ لی جائے گی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ، جیسے ہی 1 سال گزر جائے چون چرا نہیں کرنا ہے، آپ کو فوراً زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ اور اسی طرح جب تک کسی قوم میں برائی سے دوری، برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ چیز نہیں رہے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی وہ مادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ فکر ہونا چاہیے، ہم کیسے امت کو جہنم سے لے کر جنت تک ڈال سکتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، بھلائی کا حکم دے۔ انبیاء کا یہ کام رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہ کام ہم تک جو ہے پہنچا کر گئے ہیں، اور ساری امت کو یہ کام کرنا ہے، اور جتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے اتنی خبر جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، اس کے سوا ہمارا اور کوئی قصور نہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ہمیں زمین میں دسترس عطا کر دی گئی، یعنی وہی بات بتائی گئی کہ کس طرح اللہ نے ترقی دی، اور ترقی دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ ترقی تمہارے لیے باقی رہے گی 3 کاموں سے، نماز ادا کرو اور اسی طرح زکوٰۃ دو، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اسی طرح برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، ایسی قوم ہمیشہ عروج پر رہے گی، ہمیشہ ترقی پر رہے گی۔ اگر وہ قوم توبہ نہیں کرتی، اگر وہ قوم جو ہے بھلائی کی دعوت نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی مردہ قوم کو ہم بدل دیں گے، اور ایسی قوم کی جگہ ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اللہ کے دین کو اور اللہ کے اسلام کو ساری دنیا تک پہنچائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اور اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا، واصحاب مدین اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، چنانچہ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا۔ یہ اللہ نے انبیاء کے تعلق سے بتایا، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی دعوت میں رکاوٹیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، یہ انبیاء کا معمول رہا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، چاہے حضرت نوح کے بارے میں ہو یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو، اور اسی طرح لوط علیہ السلام، اور اسی طرح اصحاب مدین اور موسیٰ، یہ سارے پیغمبروں کو ان کی قوموں میں ستایا ہے، ان کی قوموں میں نبیوں کو ستانے کا رواج رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ چلی آ رہی ہے۔ آپ کو بھی آپ کی قوم ستائے گی، پریشان کرے گی، آپ کو مارے گی، آپ کے صحابہ کو مارے گی، تکلیفیں دے گی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اپنی دعوت کو آگے لے جانا ہے۔ یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اللہ کے رسول نے کبھی دعوت کو پیچھے سے پشت نہیں ڈالا، اس دعوت کو ہمیشہ آگے رکھا، اور 20 پر 3 سال جو ہے ایسے گزرے نبی کے، سارا عرب جو ہے اس دعوت میں آ گیا، فتح ہو گیا،
اور سارے عرب میں جو ہے دعوت اسلام اور دعوت توحید کو پھیلایا گیا، پھیل گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً دنیا تک ساری توحید کی بات اور سارا یہ جو درس ہے سارا جو ہے ساری امت تک پہنچ گیا تھا۔ یہی بات ہے، صبر کی بات ہے، صبر کرنا ضروری ہے، خاص کر دعوت کے مرحلے میں پریشانیاں آئیں گی۔ آج بھی اگر آپ اٹھا لیں، داعی جتنے ہوتے ہیں دعوت اسلام کو پھیلانے والے، ان کو پریشانی آتے ہیں، ان کو آزمائش آتے ہیں، ان کو صبر کرنا ہے ان تمام چیزوں پر، ان حالات پر صبر کرنا ہے۔ صبر کے بنا دعوت جو ہے عام نہیں ہو سکتی، دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے دوسرے انبیاء کی مثال دیتے ہوئے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔